बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान को बार बार एक नाम नहाद JIT के नोटिस जारी करवाए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत और राना सनाउल्लाह की तरफ से। अब ये वो JIT है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी में बनी है, और ये वो केस था। अगर हम इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है ATA जो है एंटी टेररिज्म एक्ट, उसमें देखें तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि कब JIT बनानी है, वो उन रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरता। अब सवाल ये पैदा होता है कि JIT में पेश होना कितना ज़रूरी होता है। अगर कोई मुलज़िम जिसको बुलाया जाए और वो JIT में पेश नहीं होता, तो उसके बाद उसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, और अदालतों में चाहे वो ज़मानत का केस हो चाहे वो खराज मुकदमा का केस हो, उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, और इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात साथ लगाई जाती हैं, और साथ ही एक ही इसमें मुलज़िम है और उसके ख़िलाफ़ 4 और मुकदमात भी पाकिस्तान पिनल कोड की भी लगा दी जाती हैं। आपको याद होगा, मैं आपको JIT की मिसाल दूंगा साहनिया मॉडल टाउन के केस से। जब पहली FIR हुई 17 जून 2014 को कत्ले आम हुआ, और उससे अगले दिन FIR होती है, और वो FIR होती है जो पुलिस SHO थे फैसल टाउन थाने के, उनकी मुद्दत में FIR होती है। और जितने मजरूब उस दिन हॉस्पिटल में लेकर गए थे जिनकी हालत बेहतर थी, पुलिस वालों ने उनको उठा के थानों में धकेल दिया और उल्टा मुकदमा भी उनके ख़िलाफ़ दर्ज कर दिया। मतलब ये है कि पहली जो FIR थी सानिया मॉडल टाउन की, जो फैसल टाउन थाने के मुद्दई की मुद्दत में, जो आज तक चल रही है, और वो मज़लूम अदालतों में बतौर मुलज़िम पेश होते हैं। जो असल मुलज़िम थे उनको एक बार भी अदालत ने तलब नहीं किया इन 6 सालों में, और 7वां साल अब होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जो मज़लूम है वो आज भी उस मुकदमे में अदालतों में पेश होते हैं, क्योंकि कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारे मुल्क में जो निज़ाम है वो आप जानते हैं। उसमें ये हुआ था कि जो पहली JIT बनी थी, आप जानते हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने एहतजाज कॉल दे दी, और साथ इमरान खान ने भी धरना देना था। तो 14 अगस्त को धरने की सूरत में ये लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। वहाँ जब धरना कुछ दिन चलता है तो पहली जो डेवलपमेंट होती है वो ये कि जनरल रहील शरीफ, जो उस वक्त आर्मी चीफ़ के जनरल थे, वो इसमें ख़ुद इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बारे में पार्लियामेंट में कहा गया था नून लीग की तरफ से कि हमने रहील शरीफ को नहीं कहा कि वो इन्वॉल्व हों, जबकि DGI SPR ने उस वक्त स्टेटमेंट दी थी कि इन्हीं के कहने पर ही हम इन्वॉल्व हुए हैं, हुकूमत के कहने पर नवाज शरीफ, और उस वक्त इनको बड़ी सुबकी उठानी पड़ी थी। बहरहाल उस वक्त FIR हो गई, और वो जवाद हामिद जो मुस्तगीस हैं, मुद्दई हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के, उनकी मुद्दत में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया। अब जो पहली थी जो 17-18 जून को एक FIR हुई थी, उसके ऊपर इन्होंने JIT बना दी थी, और उस JIT में पाकिस्तान अवामी तहरीक ने ये कहा कि हम पेश नहीं होंगे, उस JIT के सामने हम पेश नहीं होंगे। और ये मुद्दई थे, मुद्दइयों ने कहा कि हम पेश नहीं होंगे। और जो एक मुकदमा था जिसमें ये मुलज़िम भी बन गए थे, इन्हीं के लोग, इन्हीं के कारकुनान, इन्होंने कहा हम JIT में पेश नहीं होंगे। अली बाक़ नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट बनती है, अली बाक़ नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट के सामने भी ये नहीं पेश होते, और ये कहते हैं कि जो कमीशन बनाया जाएगा शहबाज शरीफ के कहने पर, उसमें हमें कहाँ इंसाफ मिलेगा। लेकिन अली बाक़ नजफ़ी कमीशन ने सारे का सारा मलबा डाल दिया जो उस वक्त असल मुलज़मान थे, शहबाज शरीफ और मुश्ताक सुखेरा, राना सनाउल्लाह, इन लोगों पर। लेकिन उसमें ये पेश नहीं हुए थे, जो मुलज़िम भी हैं और मुद्दई भी हैं। बाकी जो JIT थी वो पहले एक JIT थी, और एक चलान सबमिट करवाया उन्होंने पहली FIR पर। जब दूसरी FIR हुई तो फिर उसको भी उसी JIT ने एक सप्लीमेंट्री चलान जमा करवा दिया अदालत में। उसमें इन तमाम लोगों को बेगुनाह लिख दिया गया। अब जब इन तमाम लोगों को बेगुनाह लिख दिया गया और वहाँ पर ट्रायल शुरू हो गया, और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने देखा कि इस ट्रायल का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर ये ट्रायल आगे चलेगा भी तो हमें तो उससे कुछ नहीं निकलना। जब मरकज़ी मुलज़मान को जो इस केस से ही निकाल दिया गया और उनको बेगुनाह लिख दिया गया है, ऐसे में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो जो बच्ची थी बिस्मा अमजद, जिसकी वालदा के मुंह में गोलियां मार के उसको शहीद किया गया था, उसने, उस वक्त साकिब निसार साहब का दौर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी थी, साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब की दरख्वास्त थी, उस बुनियाद पर एक बेंच बना। उस बेंच में पंजाब हुकूमत ने जाके बयान दे दिया, और पंजाब हुकूमत के बयान की रोशनी में नई JIT बन गई। उस JIT में सारे लोग पेश हुए, उस JIT में जो मज़लूम हैं वो भी पेश हुए, और जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ये सारे लोग भी पेश हुए। जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक्चुअल JIT थी। अच्छा, कानून हमारा ये कहता है कि JIT अब तब बनाते हैं जब कोई ऐसा वक़ूआ हुआ है कि जिसकी कड़ियाँ
آگے جڑی ہوئی ہیں اور اس میں مختلف لوگ انوالو ہیں، اور یہ ایک ایسی سازش یا منصوبہ ہے جو کئی مہینوں سے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ 3 لوگ ہیں، آئی جی، ڈی آئی جی اور جج صاحبہ، یہ 3 لوگ ہیں۔ اگر تو عمران خان کی طرف سے کوئی اداروں کے خلاف بات کی جاتی، سپریم کورٹ کے خلاف بات کی جاتی، چلیں یہ بنا سکتے تھے کہ جی یہ اپریل جب سے فیصلہ آیا اور عمران خان کو نکالا گیا تو یہ تب سے عمران خان کا ایک منصوبہ تھا، اور اسی منصوبے کی کڑی تھی شہباز گل کا بیان، اور اسی منصوبے میں عمران خان نے یہ بات کی۔ ایسا تو کچھ تھا نہیں۔ اب یہ اس دن کا وقوع ہے، عمران خان 19 کو جاتے ہیں اور جا کے 19 اگست کو شہباز گل سے ملنے کے لیے جب عدالت میں وہ پیش ہوتا ہے، اور جج فرخ علی خان نے ایک فیصلہ تھا جس کو دیکھ کے بندہ، جس کو پڑھ کے رو پڑتا ہے، جس میں جو شہباز گل کی ایکچول کنڈیشن تھی وہ لکھی گئی تھی۔ عمران خان نے وہ دیکھا، کیونکہ وہ اس کے جو قریبی آدمی تھے، عمران خان جذباتی ہو گیا تقریر میں۔ اس وقت جو 3 دن پہلے یہ فیصلہ آیا تھا، تو ایسا کوئی تھا نہیں، اور اس تقریر کے سیاق و سباق میں بھی کوئی ایسی بات تھی نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ کوئی بہت ڈیفرنٹ ٹائپ آف فیکٹس ہیں جن کو انہوں نے، جو سیریز آف فیکٹس اینڈ فیکٹس ہیں جن کو انہوں نے جے آئی ٹی میں انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ اب جب عمران خان نے اخراج مقدمہ کی درخواست دی تو اس اخراج مقدمہ کی درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا جی کہ ہم جے آئی ٹی بنانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے کہا تھا ایس ایچ او کو کہ آپ نے تفتیش کرنی ہے۔ یہ الفاظ میرے یاد رکھیے گا کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایس ایچ او کی کیا پاور ہے، اور وہ عمران خان کو جا کے تفتیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران ایس ایچ او یا تفتیشی افسر ہیں، ان کو بنی گالہ تک جانے نہیں دیا جاتا۔ اب اس کیس کے تفتیشی افسر اور تھے، یہ جے آئی ٹی بعد میں انہوں نے بنائی ایک ایس پی کی نگرانی میں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جے آئی ٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ 2 جملے ہیں، اس پر آپ کس چیز کی جے آئی ٹی بنائیں گے؟ اس پہ انہوں نے کہا جی کہ شہباز گل کا معاملہ ہے، اس پر پھر جھاڑ پلا دی تھی اطہر من اللہ صاحب نے کہ آپ چیزوں کو ادھر ادھر نہ لے کے جائیں۔ چونکہ اب انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنا دی، اور وہ جے آئی ٹی ہر روز عمران خان کو ایک نوٹس بھیج دیتی ہے، اور ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب ملزم کو بلاتے ہیں تو ملزم نے اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہوتا ہے۔ یہ عبوری ضمانت ہے، اور عبوری ضمانت میں جب ملزم جاتا ہے اس کو جو اپنا بیان بہتر لگتا ہے وہ جا کے جمع کروا دیتا ہے۔ اب یہ کوئی کسٹڈی میں تو ہے نہیں کہ آپ تشدد کریں گے اور آپ کو نہ سپریم کورٹ پوچھے گی نہ اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھے گی، ابھی تو ضمانت پر ہے، وہ عدالت کے رحم و کرم پر ہے۔ تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ عمران خان جیسا بندہ آئے، آپ اپنی مرضی کا بیان لکھا پڑا اور آپ اس کے اوپر سائن انگوٹھا کروا لیں، ایسا بھی نہیں ہونا۔ تو بیان تو وہی ہے جو عمران خان نے آپ کو بھجوا دیا ہے۔ اب بار بار جے آئی ٹی کا عمران خان کو بلانا وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفتیشی افسر کو کہا تھا کہ آپ نے تفتیش مکمل کرنی ہے، عمران خان کو کہا تھا تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہونا ہے، اور انہوں نے آگے جے آئی ٹی بنا دی، اور اس جے آئی ٹی نے عمران خان کو آئے روز بلانا شروع کر دیا۔ اب اس میں عمران خان کے پاس تو 2 آپشنز تھیں، یا تو عمران خان اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس جے آئی ٹی کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے، اس کو جو ہے وہ چیلنج کرتے، چونکہ جو برڈن آف پروف ہے وہ ہے آن دی شولڈر آف پروسیکیوشن اس میں وفاقی حکومت ہے اور پولیس ہے۔ الٹیمیٹلی عمران خان کے خلاف جو کیس ہے وہ ثابت کرنا ہوتا ہے پروسیکیوشن نے۔ اور ایک اور بات کہ اگر جو تفتیشی کے سامنے جا کے آپ بیان ریکارڈ کرواتے ہیں، ملزم بیان ریکارڈ کرواتا ہے اور وہ اپنی مرضی کا جو تفتیشی کے سامنے بیان ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ملزم جب عدالت میں ٹرائل شروع ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مانتا کہ میں نے تفتیشی کو یہ بیان دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بیان لکھا کے مجھ سے زبردستی انہوں نے سگنیچر کروائے۔ تو یہ ہمارا ایک روٹین میٹر ہے۔ اس وجہ سے جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تفتیش میں اب جو عدالت ہے ضمانت کی سٹیج پر تو تفتیش کی پابندی نہیں ہے۔ عدالت نے صرف ان سے یہ پوچھنا ہے، عمران خان سے پوچھنا ہے ہاں جی آپ نے کیا کیا؟ عمران خان کہے گا جی کہ میں جذباتی تھا اور یہ بات کی ہے، اور یہ دہشت گردی کے اس میں نہیں آتی، زمرے میں نہیں آتی، بس اتنی تفتیش ہے۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ پروسیکیوشن پہ کہ ہاں جی آپ بتائیں آپ نے یہ کیسے کیا، آپ کے پاس کون سے فیکٹس تھے؟ اگر آپ نے ملزم سے فیکٹس لینے تھے پھر آپ کا کیا کام رہ جاتا ہے؟ آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے کون سی انویسٹیگیشن کی، کس کس کو شامل تفتیش کیا، مدعی کا کیا بیان تھا، اس میں حکومت کیا کہتی ہے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کیا کہتے ہیں، کسی کو بھی آپ شامل تفتیش کر سکتے ہیں۔ پولیس کی لکھی تفتیش کے جج پابند نہیں ہیں۔ پولیس کی لکھی تفتیش کو چاہیں تو جج ساری کی ساری اس کو مان لیں منوان، اگر ان کو لگے میرٹ کے اوپر ہوئی ہے، چاہیں تو وہ اس میں سے پارٹلی لے لیں اور پارٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیں، اور چاہے تو ساری ریجیکٹ کر دیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چلان میں کچھ لوگوں کو گنہگار لکھا جاتا ہے، اور عدالت جب فیصلہ دیتی ہے، عدالت نے فیصلہ دینا ہوتا ہے ٹرائل کی بنیاد پر، جو عدالت میں ٹرائل چلا ہے،
تو وہ کوئی پابند نہیں ہے کہ جو پولیس لکھ کے لے آئی ہے تو وہی. اور اکثر کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پولیس کسی کو گنہگار لکھ کے لے آئی ہے، ٹرائل میں وہ بندہ بے گناہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کسی کو پولیس بے گناہ لکھ کے لائی ہے اور وہ ٹرائل میں گنہگار ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ ایک روٹین میٹر ہے. اسلام آباد پہلے 12 ستمبر کو عمران خان نے پیش ہونا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت. اس دن بھی جج صاحب نے ان سے سوال کیا تھا پروسیکیوشن سے کہ آپ یہ بتا دیں کہ بغیر کلاشنکوف کے، بغیر کوئی گولی چلے، بغیر کوئی نقصان ہوئے آپ نے 780 کیسے لگا دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ جو فیصلہ ہے وہ سامنے رکھ دیا. اب ان سے سوال یہ ہونا ہے، یہ نہیں کہیں گے جی کہ ہم نے عمران خان کو بلایا تھا، عمران خان ہمارے سامنے پیش نہیں ہوئے. عدالت کہے گی آپ کو کوئی ریٹن بیان انہوں نے جمع کروایا ہے، وہ کہیں گے جی ہاں جی بیان جمع کروایا. اچھا، عدالت کے بعد یہ بھی اختیار ہے کہ عدالت میں ہی کہہ دے، کمرے عدالت میں کیا بیٹھ جائیں اور ملزم بھی آیا ہو یہاں ان کا بیان ریکارڈ کر لیں. یہ بھی اکثر کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے. اب جج صاحب نے ان سے تفتیش کا نہیں پوچھنا، جج صاحب نے ان سے پوچھنا ہے ہاں جی آپ نے جو اب تک انویسٹیگیشن کی ہے یہ بتائیں کہ یہ 780 کیسے لگا ہے. اس کے اوپر انہوں نے عدالت کو پچھلی تاریخ پر، تو چونکہ نئے اوفینس ایڈ ہو گئے تھے اور نئے اوفینس ایڈ ہونے کی بنیاد پر نیا جو ہے وہ درخواست ضمانت دینی پڑی تھی اور اس پر بھی نوٹس ہوئے تھے. اب عدالت پہلے تو یہ پوچھے گی کہ 780 کیسے لگا، اور 780 چونکہ نہیں لگتا، اور 12 ستمبر کو جو جج ہیں راجہ جواد عباس صاحب، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک نہیں جائے گا، دہشت گردی کی حد تک جج صاحب ان کی درخواست یا عبوری کنفرم کر لیں گے یا وہ جو دفعات ہیں ان کو خارج کر کے معاملہ بھجوا دیں گے سیشن عدالت میں، یا پورا مقدمہ بھی وہ خارج کا ڈسچارج کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے. کیونکہ جو باقی 4 انہوں نے اوفینسز اس میں ایڈ کیے ہیں تو وہ بعد میں کیے گئے، اس وجہ سے عدالت اس کو نہیں دیکھے گی اور ان کا مقدمہ ہی اڑا دے گی. تو یہ جے آئی ٹی ہے، یہ جے آئی ٹی پارز ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی میں بنی ہے. یہ جے آئی ٹی اڑ جائے گی، اور یہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان پیش ہوں اور یہ اپنی مرضی کی باتیں لکھوائیں، تو عمران خان ایسی بات نہیں کرنے والا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. چونکہ عمران خان کا صرف بیان ریٹن آیا ہوگا جو عمران خان کے پاس بھی ہوگا، اس وجہ سے یہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، اور باقی ثابت انہوں نے کرنا ہے کہ دہشت گردی کیسے ہوئی ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، کیونکہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے کہ اگر جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور باقی عدالتیں کیا کرتی ہیں آپ جانتے ہیں، ہمارا جو نظام ہے پچھلے کئی عرصہ سے، خوف تو بہت آتا ہے لیکن اللہ پر پورا بھروسہ ہے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.